اپنی صحت و تندرستی کے لیے شام کو فٹ بال، ٹینس اور پولو کھیلنے والوں، تم دیہاتوں میں جا کر ان غریب کسانوں کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے جن کے جسم محنت کی زیادتی سے چور چور ہو رہے ہیں؟ جو شخص 1 روپیہ چرائے وہ چور ہے، اور جو 1 لاکھ چرائے وہ فنکار ہے۔ جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جرم اور انصاف میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی۔ دنیا میں تمام خرابیوں کی جڑ فالتو سرمایہ اور فالتو سامان زندگی ہے، یعنی وہ سامان اور وہ چیزیں جو لوگوں کی ضرورت سے زائد ہوں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو آدمی کو بے وقوف بناتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو بے وقوف کو آدمی بناتی ہیں۔ اگر تم دنیا سے جنگ، نفرت اور ہتھیار ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب محبتوں کو مٹا کر صرف انسانیت سے محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی اور اخلاق سے پیش آیا جائے۔ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام نہیں جو انگریز لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن آپ انہیں کبھی غلطی پر نہ پائیں گے، کیونکہ وہ ہر کام کسی اصول کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ آپ سے جنگ کرتے ہیں تو وطن پرستی کے اصولوں پر، آپ کو لوٹتے ہیں تو کاروباری اصولوں کی بنا پر، آپ کو غلام بناتے ہیں تو سلطنت کے اصولوں پر۔ اپنے نسب العین کو مت بھولو، ورنہ جو کچھ ملے گا اس سے مطمئن ہو جاؤ گے۔ شہرت اور مشہور ہونے کی خواہش معمولی ذہن رکھنے والوں کی کمزوری ہے۔ زندگی میں جہاں کئی مجھے ذہین اور دانش مند سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اس میں یہ خصوصیت ضرور پائیے کہ عوام سے اسی کی سطح پر اتر کر ملتا ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ انسان نادان ہے کہ وہ ایک پتا یا چونٹی تک تو بنا نہیں سکتا، مگر ہزاروں خدا بنا لیتا ہے۔ خاموش اور کم بولنے والے آدمی کا ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ جب 2 آدمی کسی مسئلے پر بحث کیے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بے وقوف ہیں۔ جب تک تم انسان میں سے حب الوطنی کی محبت نہیں نکال پھینکو گے، جب تک دنیا میں کبھی امن قائم نہیں کر سکو گے۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خواب سے مختلف نہیں ہوتے، جب سے خدا کے انصاف پر مجھے پورا یقین ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا بھی ملاقات کی ایک شکل ہے۔ جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے۔ ہماری برائیوں میں سب سے بڑی برائی اور ہمارے جرائم میں سب سے بڑا جرم غریبی ہے۔ وحشی انسان مکڑی اور پتھروں کے آگے سر جھکاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ بھوک ہے۔ زناکاری، قتل، غبن، ڈاکہ زنی، رشوت خوری، شراب نوشی، جوا وغیرہ تمام گناہ جسم یا نفس کے بھوک کی شدت کی پیداوار ہے۔ جمہوریت چند برے لوگوں کی نامزدگی کے بجائے بہت سے نااہل لوگوں کے حق رائے دہی استعمال کرنے کا نام ہے۔ اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مسرت بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اچھا دوست خدا کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ عورت ایک پھول ہے جو سائے میں اپنی خوشبو پھیلاتا ہے۔ کامیابی بے شمار غلطیوں میں گری ہوئی ہے۔ لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہنستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔
مکمل طور پر خوش ہونے کے لیے انسان کو مکمل طور پر بیوقوف ہونا چاہیے۔ جھوٹے کو ایک ہی سزا نہیں ملتی کہ لوگوں کا اعتبار اس پر سے اڑ جاتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ خود کسی کی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ حالات کی شکایت ہر کوئی کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کم حوصلہ نہیں ہوتے۔ دوسروں کے حالات ہمیں اور ہمارے حالات دوسروں کو اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے نام پیدا کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان حالات کو ڈھونڈا جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اگر وہ انہیں نہیں ملے تو انہوں نے ان کو پیدا کیا۔ چاند بغیر رات بیکار ہے، علم بغیر ذہن۔ میں ہی آگ ہوں، میں ہی کوڑا کرکٹ ہوں، میری آگ میرے کوڑے کو جلا کر بسم کر دے تو میں اچھی زندگی پاؤں گا۔ غلاموں کے ملک میں غلامی حکومت کرتے ہیں اور ان کی منڈیوں میں تاجروں کا راج ہوتا ہے۔ ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ کی بدترین شکل ہے۔ اگر کسی مرنے والے کا مشن زندہ ہے تو وہ بھی زندہ ہے۔ اگر میں دنیا کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو ایسا قانون بنا دوں گا کہ تمام اشخاص کو جن کی روزانہ آمدنی 1 پاؤنڈ سے کم ہو، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تمہیں ہمیشہ معلوم ہوتا رہے گا کہ آگے اور بھی کچھ ہے، بس یہی احساس تمہیں پر امید بنائے رکھے گا۔ اعتدال یعنی درمیانہ روی کا ہی راستہ درست اور مفید ہے۔ میری رائے مانو، اپنی ناک سے آگے نہ دیکھا کرو، یہ احساس تمہیں پر امید رکھے گا۔ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ انسان کی اس دنیا میں دلچسپی اس کی ذاتی مفاد تک ہی محدود ہے۔ میرے لیے زندگی موم بتی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی روشن قندیل ہے جو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا جس نے میرے لیے اتنے مسائل پیدا کیے ہوں جتنے میں خود اپنے لیے پیدا کرتا رہا ہوں۔ بڑی سوسائٹیاں غریبوں کو صبر و تحمل کی تلقین و تبلیغ سے ان کے انقلابی جذبات کو ٹھنڈا کرتی رہتی ہیں تاکہ سرمایہ دار بے خوف و خطر ان کا خون چوستے رہیں۔